ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے ہارون رشید، بہت بڑا بادشاہ، بہت بڑی سلطنت اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ نے اس کو دی کہ ایک مرتبہ اس کی حکومت میں بادل ہوئے لیکن برسات نہیں ہوئی۔ تو ہارون رشید نے اس بادل کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے بادل، تو کہیں پر بھی جا کر کے برس جا، تیری زمین کا ٹیکس تو میرے پاس ہی آ کر کے جمع ہوگا۔ یعنی اتنی لمبی چوڑی اس کی حکومت تھی کہ تو کہیں بھی برسا دے، برسانے کے بعد میں جب زمین میں فصل اگے گی تو فصل کی جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، جو عشر نکالا جاتا ہے، جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس ہی آئے گا، تو چاہے یہاں برس چاہے کسی بھی کونے میں جا کے برس۔ بہت لمبی چوڑی حکومت اللہ نے اس کو دی۔ اس کی بیوی زبیدہ، وہ بھی بہت اللہ والی نیک اور بزرگ خاتون تھی، بہت بزرگ خاتون، یہاں تک کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ملکہ زبیدہ کے گھر میں عورتیں ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں، ہر وقت قرآن کی تلاوت چلتی رہتی تھی، ہر وقت۔ ملکہ زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی۔ حاجیوں کو پریشانی ہوتی تھی، حج کرنے کے لیے جاتے تھے، پانی کا انتظام نہیں تھا، تو کسی نے شکایت کی تو اس نے نہر زبیدہ بنائی، اور لاکھوں کی تعداد میں اس کا خرچہ آیا اس زمانے میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ جب اس کو تیار کر کے، اس کو بنا کر کے، اس کا پورا بجٹ سامنے آیا، اس بجٹ کو ایک کاپی میں لکھ کر کے مستری نے اور انجینئر نے اس کے زبیدہ کے حوالے کیا، تو اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں، اس کو سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ اس کو دیکھنے کے لیے میں نے یہ کام نہیں کروایا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے میں نے کروایا۔ اتنی نیک خاتون، ہمیشہ اس کے گھر میں تقریباً 100 عورتیں ایسی تھی جن کو یہ حکم تھا کہ تم محل میں بس تلاوت کرتی رہو۔ تو ہارون رشید بادشاہ اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں گزر رہے ہیں۔ رستے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، مجذوب قسم کے تھے، شاہ بہلول رحمت اللہ علیہ۔ تو اللہ والوں کا نظام بھی کچھ الگ ہوتا ہے، ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ اپنی بات کو جاری فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو الہام بھی فرماتے ہیں، اور وہ جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک اشارہ ہوتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں وہ بزرگ ہے تو، اور اگر کوئی ویسے زمین آسمان کی کلابے ملا تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو پاکھنڈ ہے، وہ تو اور گناہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں اگر صحیح معنی میں۔ چنانچہ 3 شخص ایک اللہ والے کے پاس میں آئے، بزرگ کے پاس میں، جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بس ہاتھی کا گوشت مت کھانا، ہاتھی کے بچے کا گوشت مت کھانا۔ ان کا حضرت آپ بھی عجیب بات کر رہے ہو، ہم کوئی اتنے بھی جاہل نہیں، آپ کی خانقاہ میں آئے ہیں، آپ سے بیعت ہوئے، آپ کے مرید ہوئے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہاتھی حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے، ہم کیسے کھائیں؟ کہا بس اس وقت تو اللہ نے یہی بات ذہن میں ڈالی ہے، باقی تم دیکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے، چلے وہاں سے رستہ بھٹکے، جنگل میں پہنچے، بہت سخت قسم کی بھوک لگی، ہاتھی کا بچہ آیا، بھوک کی وجہ سے انہوں نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا۔ تو 2 نے کھایا، ایک نے منع کر دیا کہ بھئی حضرت نے منع کیا، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ کھایا، آپ کو پتہ کھانا کھانے کے بعد پھر انسان کو نیند آتی، خاص طور پہ جب وہ تھکا ہوا ہو، سو گئے۔ ہتھنی اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے آئی، اس نے سونگا اور وہیں پر دونوں کو چیر کر کے رکھ دیا، اور جو تیسرے بندے نے نہیں کھایا، اس کے منہ سے اس چیز گوشت کی خوشبو نہیں آئی تو اس نے اس کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ بتاؤ یعنی کہاں سے کہاں نظام ملا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی اور بندے کے دل میں کتنی اہم بات ڈالی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بہرحال تو وہاں پر وہ اللہ والے تھے، مجذوب دانا بہلول رحمت اللہ علیہ، بہت اچھے آدمی تھے اور بہت بزرگ تھے۔ ان کو ہارون رشید نے ایک موقع پر ایک چھڑی دی اور فرمایا کہ میری حکومت میں تمہیں جو سب سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ ان کا ٹھیک ہے۔ ہارون رشید کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو دانا بہلول رحمت اللہ علیہ اس چھڑی کو لے کر کے آئے اور فرمایا کہ حضرت کیا حال ہے بادشاہ سلامت؟ کہا کہ حال تو بس ٹھیک ہے۔ کہا پھر؟ بولا بس آخری وقت ہے، آگے کی تیاری ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ دنیا میں کہیں کا سفر کرتے تھے تو آگے کا لائحہ عمل تیار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کہا بالکل تیار کرتا تھا، وہاں کا پورا انتظام، رستے کی دیکھ بھال، فوجیوں کو پہلے سے بھیجنا، سب کو ٹریننگ دینا اور پہلے سے رستہ کلیئر کر لینا کہ بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، پورا کام۔ فرمایا کہ آپ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے، اور وہ چھڑی لے کر کے ہارون رشید کو ہی پکڑا دیا
کہ مجھے تو آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آئے، یعنی مجذوب قسم کے اللہ والے۔ چنانچہ ایک موقع پر کچھ بچے کھیل رہے تھے تو مجذوب بہلول رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، وہ جو انٹی وغیرہ ہوتی نا اس سے بچے کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا کھیل، ان کا یہ کھیل رہے ہیں۔ تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ سائیڈ میں کھڑا ہوا ہے، اس سے کہا کہ بیٹا تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بہلول ہم کیا کوئی کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر کے دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے کہ اتنا سا چھوٹا بچہ اور اتنی بڑی بات کا، بیٹا ابھی تو تمہاری عمر بھی نہیں ہوئی، تم ابھی نابالغ ہو، تم تو مکلف بھی نہیں ہو، تمہارے اوپر کیا نام ہے عبادت ابھی لاگو بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس بچے نے ایک جملہ کہا بڑا زبردست، اس نے کہا کہ بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے صبح کے وقت اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ صبح کے وقت ناشتہ بنانے کے لیے یا کھانا بنانے کے لیے جب وہ چولہا جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے۔ بہلول مجھے یہ ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جہنم کی آگ مجھ سے نہ بھڑکائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالے۔ اتنی بڑی بات اس شخص نے کہی۔ بہرحال وہ اللہ والے تھے، ان کے بہت بڑے بڑے لمبے واقعات ہیں، میں تو بس اس واقعے کو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد بات ختم کروں گا چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں تو ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ ہارون رشید اور زبیدہ دونوں گزر رہی ہے، دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستی میں مکان بنا رہے مٹی کا جسے بچے بناتے ہیں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا مکان بنا رہا ہوں۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ بولا جو خریدے گا اس کو جنت میں ایک محل ملے گا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا صرف 1 روپے۔ انہوں نے کہا رہے یہ تو مجذوب سا آدمی ہے، دیوانہ سا آدمی ہے، اس کی بات پر توجہ نہیں تھی۔ زبیدہ وہیں ساتھ میں کھڑی تھی، وہ سمجھ گئی، بھانپ گئی بات کو۔ اس نے کہا کہ بہلول یہ 1 روپے لو، 1 درہم لو اور یہ مکان مجھے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے۔ جو اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی ایمان کا جو اعتبار ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب نبی کی غائبانہ باتوں پر یقین کیا جائے۔ دیکھنے کے بعد اگر کوئی یقین کرے، اللہ کا اقرار کرے تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیکھنے کے بعد انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ چلے گئے، رات ہوئی، سوئے۔ رات کو خواب میں ہارون رشید نے ایک محل دیکھا کہ جنت میں ایک زبردست قسم کا محل بنا ہوا ہے اور اس محل کے صدر دروازے پر مین گیٹ پر لکھا ہوا ہے زبیدہ کا محل۔ ہارون رشید کو لالچ ہوا، وہ اندر جانے لگے، فرشتے نے منع کر دیا۔ کہا بھائی ٹھیک ہے یہ میں بھی مانتا ہوں کہ میرا نہیں، لیکن میری بیوی کا تو ہے، تو میری بیوی کی ملکیت میں جو سامان ہے وہ میرا ہے کیونکہ وہ بھی میری بیوی ہے۔ کہا نہیں آپ کا نہیں ہے۔ بولا اس نے خریدا ہے اسی کا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اگلے دن ہارون رشید پھر آئے، مجذوب بہلول رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر دوبارہ مکان بنا رہے۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ جو خریدے گا جنت میں محل ملے گا۔ قیمت کیا ہے؟ کہ پوری حکومت۔ قیمت کیا ہے؟ کہ پوری سلطنت۔ بولا ہے 1 دن میں؟ کل تو 1 درہم قیمت تھی، آج پوری سلطنت۔ بولے دیکھ کے آئے ہو؟ کیا کر کے آئے ہو؟ دیکھ کے آئے ہو۔ رات کو دیکھ لیا نا اور کل تمہیں تو دیکھ کر اگر کسی چیز، یہ تو چلو دنیا کا قصہ ہے کہ بھئی دیکھنے کے بعد چلو پھر بھی اس کو یہ تو اشارہ ہوا، لیکن مرنے کے بعد انسان کوئی دیکھنے کے بعد میں اگر وہ اس چیز کا ذکر کرے کہ اللہ یہ ساری دولت لے لے، یہ خزانے لے لے اور ایمان مجھے دے دے اور جنت میں مجھے داخلہ دے دے، تو اللہ پاک اس کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایمان ہے نبی کی غائبانہ باتوں پر تصدیق کرنا، اور یہ تو غائبانہ باتوں پر اس نے تصدیق کی نہیں، اب مرنے کے بعد میں یہ آخرت کے احوال کو دیکھ کر کے تصدیق کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔